کانسپریسی تھیوری، دو الفاظ پر مشتمل اس اصطلاح نے دنیا کو سچ اور جھوٹ کے درمیان الجھا رکھا ہے۔ ذرائع ابلاغ جھوٹ کے انبار تلے چھپے کسی بھی سچ کو کانسپریسی تھیوری کہہ کر رد کر دیں تو عام انسان کے پاس یقین کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں رہتا۔ ان دنوں دنیا بھر میں ایسی ہی ایک کانسپریسی تھیوری کے تذکرے گونج رہے ہیں جسے ہارپ کہتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے امریکی سائنسدانوں نے ہارپ نامی ایسی ٹیکنالوجی ایجاد کر لی ہے جس سے موسموں میں مصنوعی تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں۔ ایسا ہے کیا امریکہ اس قابل ہو گیا ہے کہ موسموں میں اپنی مرضی سے تبدیلی لا سکے؟ یا امریکی جارحیت کے خلاف بڑھتی ہوئی نفرت نے ہارپ ٹیکنالوجی کا یہ ہوا کھڑا کر دیا ہے؟ ہارپ دنیا پر اپنا تسلط برقرار رکھنے کی خواہش میں انسان نے ایسے ایسے ہتھیار تیار کر لیے ہیں کہ اس زمین کو کئی مرتبہ تباہ کیا جا سکتا ہے۔ ہارپ ٹیکنالوجی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے سامنے ایٹم بم کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ ہارپ ٹیکنالوجی آخر ہے کیا؟ طالب ادراک نے اس گتھی کو سلجھانے کے لیے پاکستان میں آنے والے سیلاب کی چھان بین کی۔ پاکستان میں سیلاب اور ہارپ۔ سرزمین پاکستان میں موسم برسات میں عموماً مونسون کے بادل مشرق سے آتے ہیں اور سردیوں کی بارش کے مونسون مغرب سے۔ لیکن اس مرتبہ جو پاکستان کی تاریخ کا بدترین سیلاب آیا اس سے پاکستان کی زرعی معیشت زمین بوس ہو گئی اور کروڑوں افراد بے گھر ہو گئے۔ مونسون کے بادل مشرقی سمت کے ساتھ ساتھ مغرب سے بھی آئے اور وزیرستان اور شمالی علاقہ جات میں آ کر ٹکرا گئے۔ اب ایسا کیوں ہوا؟ کیا یہ اتفاقاً ہوا یا مغربی سمت سے مونسون ہوائیں ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے بھجوائی گئی؟ پاکستان میں جو کچھ ایک سیلاب آیا اور بارشیں ہوئیں تو ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال ہوئی کہ جو آپ کی جو جیٹ سٹریم ہے جو کہ ہمالیاز کے اوپر سے گزرتی ہے اور اپنے ساتھ بارشی ہواؤں کو ساتھ لے کے جاتی ہے، وہ ٹھہر گئی اور ٹھہر کے وہ ہمالیہ کے اوپر نارتھ میں کے بجائے وہ نیچے کی طرف آ گئے یہ جیٹ سٹریم، اور یہاں آ کر جہاں پہ سیلاب آیا اور بارشیں ہوئیں اس پورے علاقے میں وہ کافی عرصے تک ٹھہری رہی، اور اس کے بارے میں چینل 4 پہ برطانیہ میں ایک ٹی وی پروگرام آیا کہ یہ ایسا کبھی پہلے نہیں ہوا
کہ جو پہلی دفعہ اس طریقے سے یہ جیٹ سٹریم جو تھی اس کو روک لیا گیا کسی طرح، اور یہاں جس کے نتیجے میں بہت زیادہ بارشیں ہوئیں اور بہت زیادہ لوگوں کو نقصان ہوا اور تہس نہس ہو گیا. تقریباً 70 ارب ڈالر کا نقصان ایک ایسٹیمیٹڈ ہے کہ اس کی نتیجے میں ہوا ہے پورے ملک میں. پاکستان میں غیر معمولی بارشوں اور ان کے نتیجے میں رونما ہونے والے سیلاب کے اسباب تلاش کرنے والوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ماحول کو کنٹرول کرنے والی خفیہ امریکی ٹیکنالوجیز پر نظر رکھتے ہیں. امریکی ہارپ ٹیکنالوجی پر حالیہ سیلاب کا الزام عائد کیا جا رہا ہے. یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے بالائی فضا میں برقی مقناطیسی لہروں کا جال بچھا کر موسم کے لگے بندھے ڈھانچے کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں موسلا دھار بارشیں ہوتی ہیں، سیلاب آتے ہیں اور برف باری بڑھ جاتی ہے. اسی ٹیکنالوجی کو انجینئرڈ زلزلوں اور سمندری طوفانوں کی پشت پر کارفرما بتایا جاتا ہے. سن 85 کے بعد جس میں موسم کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ طاقت اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ یورپین یونین نے باقاعدہ پروٹیسٹ کیا ہے، تو یہ کوئی خالی کانسپریسی تھیوری نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقیقت ہے. یہ ہے تو اس طریقے سے بارشوں کو کسی بھی علاقے میں لایا جا سکتا ہے یا روکا جا سکتا ہے اگر ہم یورپین یونین کے اعتراضات کو سامنے رکھیں اور ان پیٹنٹس کو سامنے رکھیں جو کہ پیٹنٹس لیے گئے ہیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ یقیناً اب کیپیبلٹی ہے امریکہ کے ڈیفنس ایجنسیز کے پاس کہ وہ موسم کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ایک مکتبہ فکر کا کہنا ہے کہ اس سیلاب سے پاکستان کو داخلی اور خارجی طور پر کمزور کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیلاب کے وقت امریکہ کے 20 ہیلی کاپٹر اور 700 فوجی بھی امدادی کارروائیوں میں مصروف تھے. بام ادراک پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا واقعی امریکی فوجی پاکستان میں امدادی کارروائیوں میں مصروف تھے یا اس امداد کے پیچھے کوئی اور کہانی سانس لے رہی تھی؟ امریکہ کا جو ایک پیٹرن ہمیں دنیا میں نظر آ رہا ہے کہ وہ کسی بھی ملک میں چاہے وہ ترقی یافتہ ہو یا ابھی ترقی میں آ رہا ہو، وہ اس کی ڈیولپمنٹ کو یا تو پسند نہیں کرتا یا شک سے دیکھتا ہے. اس کا جو اپنا ایک تصور ہے دنیا پہ تسلط قائم کرنے کا، اس کو وہ خطرہ سمجھتا ہے. تو کچھ چانسز آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ سیلاب ہارپ کے ذریعے بھجوایا گیا تھا جس کے قوی چانسز ہیں، تو نو ڈاؤٹ کیونکہ وہ ایریا بھی وہی ٹارگیٹڈ ہے جہاں پر میڈیا کے جب ہارپ ٹیکنالوجی کا پینڈورا باکس کھلا تو پاکستان میں 2005 میں آنے والے زلزلے کے بارے میں بھی یہ کہا جانے لگا کہ یہ زلزلہ بھی زمینی پلیٹوں میں تبدیلی لا کر لایا گیا ہے. جی نہیں، اس قسم کا ابھی کوئی طاقت نہیں ہے کہ کوئی زلزلہ پیدا ہو سکے ہارپ کے ذریعے. ہارپ کے ذریعے جتنے بھی پیٹنٹس ہیں اس سے ایٹماسفیئر تو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. کچھ لوگ ہیں اور کچھ سائنسدان ہیں یہاں تک کہ وینیزویلا کے پریزیڈنٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ سونامی جو آئی تھی اس میں امریکہ کا ہاتھ تھا، جو زلزلہ آیا ہے. لیکن میری رائے میں ہارپ کے ذریعے زلزلہ پیدا نہیں کیا جا سکتا، لیکن موسم کو ضرور کنٹرول کیا جا سکتا ہے. 2005 کے زلزلے میں بھی امریکہ نے امداد کے ساتھ ساتھ امدادی کارروائیوں کے لیے اپاچی اور کوبرا ہیلی کاپٹر بھیجے تھے. یہ ہیلی کاپٹر 2 ماہ تک اسلام آباد سے لے کر گلگت اور بالا کوٹ اور مظفر آباد تک پروازیں کرتے رہے. ان ہیلی کاپٹرز نے شمالی علاقوں کا کونا کونا چھان مارا. سوات سے لے کر پشاور تک اور لاہور سے لے کر اسلام آباد تک بلا خوف و خطر دندناتے پھرتے نظر آئے. یہاں تک کہ چترال اور کالام کے بعض پسماندہ ترین علاقوں سے بھی کچھ امریکیوں کو گرفتار کیا گیا جو یہاں ملک دشمن سرگرمیوں میں مصروف کار تھے.
دیکھیے یہ بات تو طے ہے کہ اگر ہسٹری پہ نظر ڈالیں، کم از کم اگر ریسنٹ پاسٹ پہ دیکھیں تو امریکہ کی کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی اس کے اپنے کسی ذاتی مفاد سے ہٹ کر نہیں ہوتی. تو اگر انہوں نے آن پیپر یا دنیا میں بظاہر طور پر اپنی فورس کہیں اتاری اور وہ امدادی کاموں میں مصروف رہے تو یہ ایکسپٹ کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کے یقیناً کوئی اور مقاصد اس خطے میں تو ہوتے ہی ہیں. خاص طور پہ جو یہ خطہ ہے جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں، یہ اسٹریٹجیکلی اتنا اہم ہے اور اس کی لوکیشن اتنی زبردست ہے کہ اس میں امریکن انٹرسٹ ہر وقت رہتا ہے. تو بالکل یہ بات مانی جا سکتی ہے کہ اگر وہ واقعی امدادی طور پر بھی آئے تھے اور امدادی کاموں میں مصروف تھے تو یہ ان کے اس سارے پروگرام کا ایک حصہ ہو سکتا ہے. یقیناً اس کے علاوہ وہ کسی بھی قسم کی اور ایکٹیویٹی میں بھی ہو سکتے ہیں، سرویلنس بھی ہو سکتی ہے، کسی ہمارے ایٹمی پروگرام کی ریسرچ بھی ہو سکتی ہے، پاکستان کی کوئی اور خفیہ کوئی ٹیکنالوجی، کوئی ڈیولپمنٹ اس پہ بھی نظر ہو سکتی ہے، کسی مانیٹرنگ کے لیے بھی آ سکتے ہیں یا اپنے کسی فیوچر پروگرام کے لیے بھی آ سکتے ہیں. ان کا ریکارڈ دیکھتے ہوئے تو یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ وہ فوجی صرف اور صرف امداد کے لیے ہی آئے. 11 مارچ 2011 کو جاپان میں آنے والے زلزلے اور سونامی کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی مصنوعی ہے، اور دنیا یہ کہتی دکھائی دیتی ہے کہ یہ دوسرا ایٹم بم ہے جو جاپان پر گرا ہے. اتفاقات، واقعات اور تاریخی شواہد کے تانے بانے ملانے والے کہتے ہیں کہ جاپان میں سونامی کے پیچھے امریکن ہارپ ٹیکنالوجی کا ہاتھ ہے. اگر ایسا ہے تو جاپان میں تباہی لا کر امریکہ اپنے کون سے مذموم مقاصد پورے کرنا چاہتا ہے؟ یہ کانسپریسی تھیوری ہے کہ خالی کہ جاپان میں سونامی جو آئی ہے وہ ہارپ کے ذریعے آئی ہے. اس کی کوئی سائنسی حقیقت نہیں ہے. یہ خبر منظر عام پر آ رہی ہے کہ جاپان کئی ممالک کے ساتھ مل کر یہ کوشش کر رہا تھا کہ ڈالر کو لین دین کی کرنسی کے طور پر ختم کر کے ایک نئی کرنسی کو جنم دیا جائے. اس سلسلے میں جاپان کے شہنشاہ کی چین کے صدر سے 3 مرتبہ ملاقات بھی ہو چکی ہے. نائبیریا ٹی وی کی خبر کے مطابق جاپان کے سابق وزیر خزانہ ہیزل ٹاکاناکو کو یہ دھمکی دی گئی تھی کہ وہ اپنا مالی نظام امریکہ کے حوالے کر دیں ورنہ اس پر زلزلوں سے حملہ کر دیا جائے گا. اگر یہ خبر صحیح ہے تو پھر امریکہ کے عزائم تو یہی ہیں کہ دنیا میں وہ اپنی بالادستی قائم رکھے گا اور کسی اور طاقت یا طاقتوں کے گروپ کو اپنی بالادستی کو چیلنج نہیں کرنے دے گا. جاپان کے جو شہنشاہ ہیں وہ 3 بار چائنا کے صدر جو ہیں، چائنا کے جو صدر ہیں ان سے انہوں نے ملاقات کی ہے اس سلسلے میں کہ جاپان کافی عرصے سے کوشش کر رہا ہے کہ وہ ایک اپنی جو بین الاقوامی تجارت ہے اس کے لیے ایک نئی کرنسی تشکیل دی جائے اور وہ ڈالر کو اس سے ریپلیس کرنا چاہتے ہیں. اچھا، یہ سب جانتے ہیں کہ جاپان اور چائنا ایشیا کی بہت بڑی قوتیں ہیں. اگر وہ اس نئی کرنسی کو بنانے میں کامیاب ہو جائیں تو یقیناً ان کے ساتھ پھر جو اور ابھرتی ہوئی قوتیں ہیں ایشیا کی، کوریا، یہ بھی ان کا ساتھ دے دیں گی. تو ہو سکتا ہے پھر یورپ اور دوسرے ممالک بھی ساتھ دے دیں. اس نتیجے کو دیکھتے ہوئے امریکن اکانومی ویسے ہی اچھی خاصی ڈاؤن فال پر ہے، تو اس کو یہ خطرہ یقیناً لاحق ہے کہ اگر ایشیا کی یہ پاور جائنٹ بن گئیں تو اچھا خاصا دھچکا ڈالر کو یورو سے لگ چکا ہے. ایک اور کرنسی آ گئی تو امریکہ کی معیشت تو غالباً بالکل ہی بیٹھ جائے گی. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سائنسی نقطۂ نظر سے ہارپ کی اصل حقیقت کیا ہے اور موسموں میں تبدیلی لانے کا امریکی خواب کتنا پرانا ہے. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز میں ایک سٹوری 8 دسمبر 1915 میں شائع ہوئی جس میں امریکہ کے سائنسدان ٹیکولا ٹیسلا کی سائنسی تھیوری، ٹیکنالوجی اور ایجادات کے بارے میں شائع ہوئی. اور دوسری سٹوری بھی نیو یارک ٹائمز ہی میں مگر کوئی 25 سال بعد یعنی 22 ستمبر 1940 کو شائع ہوئی. اس وقت اس امریکی سائنسدان کی عمر 80 برس تھی. اس سٹوری میں اس سائنسدان نے یہ نظریہ پیش کیا
کہ موسم میں ایسے تغیرات لائے جا سکتے ہیں جو بارش برسا سکتے ہیں اور زلزلے لا سکتے ہیں۔ کسی جہاز کے انجن کو کسی خاص مقام سے 250 کلومیٹر پہلے ہی ایک چھوٹی سی شعاع سے پگھلایا جا سکتا ہے۔ کسی خاص ملک یا علاقے کے گرد شعاعوں کا دیوار چین جیسا حصار قائم کیا جا سکتا ہے۔ بیشتر امریکی سائنسدانوں نے اس نظریے کو یہ کہہ کر مشہور نہیں ہونے دیا کہ ان کے نظریے کو قبول کر لیا جائے تو کرۂ ارض کو توڑ کر رکھ دے گا، لیکن بعد میں یہ بھی سنا گیا کہ امریکی حکومت نے موسموں میں تبدیلی لانے کے نظریے کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے پینٹاگون کو ذمہ داری سونپ دی۔ کئی محققین کا دعویٰ ہے کہ پینٹاگون نے الاسکا سے 200 میل دور ایک انتہائی طاقتور ٹرانسمیٹر نصب کیا ہے۔ اس 23 سے 35 ایکڑ رقبے پر 180 ٹاورز ہیں جن پر 72 میٹر لمبے اینٹینا نصب کیے گئے ہیں، جس کے ذریعے 3 بلین واٹ طاقت کی الیکٹرو میگنیٹک ویو 10:2.5 میگا ہرٹز کی فریکوینسی سے چھوڑی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ امریکن اسٹار وارز اور موسمی تغیرات پیدا کرنے کے لیے ایک کم مگر طے شدہ کرۂ ارض کی فضائی تہوں میں الاسکا کے اس اسٹیشن سے تبدیلی کی داغ بیل ڈالی جا سکتی ہے، جو کئی سو میل کے قطر میں موسمی اصلاح کر سکتی ہے، اور یہ تبدیلی دنیا کے کسی بھی مقام پر لائی جا سکتی ہے۔ دراصل سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہارپ ٹیکنالوجی ہے کیا۔ ہوا اس طرح کہ الاسکا میں امریکہ نے، جس میں یو ایس نیوی، یو ایس ایئر فورس اور ڈارپا جو ڈیفنس ایجنسی ہے امریکہ کی، اور یونیورسٹی آف الاسکا، انہوں نے مل کے ایک بہت بڑا پروگرام شروع کیا جس میں تقریباً 33 ایکڑ میں انہوں نے بہت بڑے بڑے اینٹیناز لگائے، اور وہ اینٹینا سے یہ جو شعاعیں بھیجتے تھے وہ جو ہمارا جو ایٹماسفیئر ہے دنیا کا، اس کے اوپر والا حصہ کوئی 70 کلومیٹر سے لے کے کوئی 300 کلومیٹر تک یہ آئونوسفیئر کہلاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ آئنز پیدا ہوتے ہیں۔ تو ان شعاؤں کے ذریعے آئنائزیشن کو بڑھایا جا سکتا ہے، مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے، تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور یہ بہت سارے کوئی 180 بہت بڑے بڑے اینٹینا لگائے، اور یہ انہوں نے 1985 میں تحقیقات شروع کریں امریکہ کی ڈیفنس ایجنسی نے کہ کس طریقے سے ایٹماسفیئر کو دنیا کی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ دنیا کا ایٹماسفیئر کنٹرول کر لیں گے، اگر آپ بارشیں کنٹرول کر لیں گے، کسی جگہ پہ آپ زیادہ بارشیں اور مانسونز لانے کی قابلیت آپ میں پیدا ہو جائے گی، اور دوسری جگہوں پہ آپ بارشوں کو اگر روک سکیں گے اور وہاں پہ آپ سارا جو ویجیٹیشن ہے اس کو ختم کر سکیں گے اور وہاں پہ صحرا بنا سکیں گے۔ امریکہ میں کسی بھی ایجاد کو رجسٹر کروانا ضروری ہے اور اس کی تشریح کرنا بھی ضروری ہے، چنانچہ ہارپ کا پیٹنٹ نمبر 4686605 ہے۔ اس کے تنقید نگار نے اس کا نام جلتی ہوئی شعاعی بندوق رکھا ہے۔ اس پیٹنٹ نمبر کے مطابق یہ ایسا طریقہ آلہ ہے جو کرۂ ارض کے کسی خطے میں موسمیاتی تغیر پیدا کر دے اور ایسے جدید میزائل اور جہازوں کو روک دے یا ان کا راستہ بدل دے، کسی کے بھی مواصلاتی نظام میں مداخلت کرے یا اپنا نظام مسلط کر دے، دوسروں کے انٹیلیجنس سگنلز کو قابو میں کرے اور میزائل یا ایئر کرافٹس کو تباہ کر دے، راستہ موڑ دے یا اس کو غیر مؤثر کر دے، یا کسی جہاز کو اونچائی پر لے جائے یا نیچے لے آئے۔
یہ سب الاسکا سے یقیناً نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر ہوائی جہاز سے بھی جو بڑے جمبو جہاز ہیں ان میں اس طرح کے انسٹرومنٹ لگائے جا سکتے ہیں، اور وہ جہازوں کے ذریعے آئنوسفیئر کے اوپر ایسی شعاعیں ڈالی جا سکتی ہیں. ایک دفعہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی حاصل ہو گئی تو پھر آپ دوسرے علاقوں سے بھی ہوائی جہاز سے بھی کر سکتے ہیں، اور دوسرے علاقوں سے بھی جہاں پہ لائن آف سائٹ ہو، جہاں پہ آپ شعاعیں ڈال سکیں، وہاں سے آپ آئنوسفیئر کو کنٹرول کر سکتے ہیں بقول جو بین الاقوامی پیٹرنز دیے گئے ہیں اس کے تحت یہ بات سامنے آتی ہے. ہارپ کا طریقہ اس پیٹنٹ میں یہ لکھا ہے کہ ایک یا زیادہ ذرات کا مرغولہ بنا کر بالائی کرۂ ارض کے قرینہ یا سانچے پیٹرن میں ڈال دیا جائے تو اس سے موسم میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے. اس کو موسمی اصلاح کا نام دیا گیا. پیٹرن کے مطابق موسم میں شدت لانا یا تیزی یا گھٹنا، مصنوعی حدت پیدا کرنا، اس طرح بالائی کرۂ ارض میں تبدیلی لا کر طوفانی سانچا یا سورج کی شعاؤں کو جذب کرنے کے قرینے کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. اس طرح زمین کے کسی خطے پر انتہائی سورج کی روشنی حدت کو ڈالا جا سکتا ہے. جی بالکل کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اس طرح کی جو ٹیکنالوجیز ڈیولپ ہوتی ہیں، مقاصد آپ ان کے کوئی بھی رکھ لیں، اس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو قدرت کا ایک نظام چل رہا ہے یا اس کو سمجھا جائے، اور اگر وہ سمجھ میں آ گیا ہے تو پھر اس میں کوئی تبدیلی کی جائے. اور زیادہ طور پر عام طور پر اس کے غلط نتائج ہی سامنے آتے ہیں. ہارپ ٹیکنالوجی بھی اگر آپ صحیح معنوں میں استعمال کریں تو شاید اس حد تک نوبت نہ آئے، لیکن بالکل کرۂ ارض کا جو ایک نیچرل فلو ہے اس کو آپ بالکل ہائی فریکوینسی ویوز پہلے پھینک کر آئنوسفیئر کو انرجائز کر اور وہاں پر آٹومیٹک ELF جو ریڈیو ویوز ہیں وہ جنریٹ کر کے بڑے بڑے ایک جائنٹ ویوز کریٹ کر کے، یعنی ایک الیکٹرانک ڈیمز بنا کر آپ پورا نظام تہس نہس کر سکتے ہیں. موسموں میں مصنوعی تغیر لانے کے بارے میں اولی خبر اس وقت منظر عام پر آئی جب 1958 میں وائٹ ہاؤس کے موسم کی اصلاح کے چیف ایڈوائزر کیپٹن ہوورڈ ٹی اور ویلی نے لب کشائی کی. ان کے بقول امریکہ کرۂ ارض کے موسم کو ہیر پھیر کے ذریعے متاثر کرنے کے تجربات کر رہا ہے. اسی طرح 1986 میں پروفیسر JF میکڈونلڈ نے ایک مقالہ لکھا کہ امریکہ ماحولیات کنٹرول ٹیکنالوجی کو ملٹری مقاصد کے حصول کے لیے تجربات کر رہا ہے. یہ ٹیکنالوجی جغرافیائی جنگوں میں کام آئے گی اور قلیل مقدار کی انرجی سے ماحول کو غیر مستحکم کر دے گا. سن 85 سے تو اس کی ایویڈنس موجود ہے کہ الاسکا میں یہ پوری فیسلٹی قائم کی گئی اور اس کو اس زمانے میں بہت سیکرٹ رکھا گیا اور بعد میں اس کو کھول دیا گیا. اس وقت اس میں وہ دکھاتے ہیں کہ اب کوئی سیکرٹ نہیں ہے کیونکہ ٹیکنالوجی تو اب ڈیولپ ہو چکی ہے. لیکن جو پیٹنٹس 12 پیٹنٹس دیے گئے وہ سن 95 اور سن 2000 کے درمیان دیے گئے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہت یہ ٹھوس قسم کی تحقیق کی جا رہی تھی. اور یہ صرف کانسپریسی تھیوری نہیں ہے جو بہت سے لوگ اس کو جھٹلا دیتے ہیں کہ نہیں، یہ پیٹنٹس بین الاقوامی پیٹنٹس موجود ہیں اور یورپین یونین نے جو اعتراض کیا ہے اور جو کنڈیم کیا ہے اس امریکہ کو اس تحقیق پر، وہ بھی ایک امریکہ کی رعونت، دہشت گردی، بے وفائی اور دنیا سے بے اعتنائی یوں ہی نہیں ہے. اس کے پیچھے اس کی وہ سائنسی طاقت ہے جس میں ایٹم بم ایک حقیر ہتھیار ہو کر رہ گیا ہے. اس کے سائنسدان ہمہ وقت تباہ کن ایجادات میں مشغول ہیں. ان تجربات میں موسموں کا ہیر پھیر، آب و ہوا کی اصلاح،
कुतुब जुनूबी और कुतुब शुमाली की बर्फ को बड़ी मिकदार में पिघलाना या पिघलने को रोकना, ओजोन की तहों को तराशना, समंदरी लहरों को काबू करना, दिमागी शुआओं को कब्जा करना और 2 सैयारों की एनर्जी फील्ड पर काम हो रहा है। इसी वजह से 1970 में बजंस्की ने गलत नहीं कहा था कि वो दुनिया की ताकत के महवर को अमेरिका ले गए हैं और अब कभी यूरोप एशिया में नहीं आने देंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि ज्यादा काबू में रहने वाली और हिदायत के मुताबिक चलने वाली सोसाइटी अमरीकी टेक्नोलॉजी की तरक्की की वजह से उभरेगी और मुआशरा या इस कुर्राए अर्ज के लोग उन लोगों के हुक्म पर चलेंगे जो ज्यादा साइंसी इल्म रखते होंगे। ये आलिम लोग रिवायती और मुनाफिकाना या बेतासुबी से कतई नजर अपने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को सियासी अजाइम के हुसूल के लिए बरूए कार लाने से गुरेज नहीं करेंगे और अवामी आदतों, मुआशरे की कड़ी निगरानी और काबू में रखने से भी दरेग नहीं करेंगे। जिस सूरत पर काम किया जा रहा होगा उस पर तकनीकी और साइंसी मयार और मिकदार मुतहर्रिक की जाएगी। इनकी ये पेशगोई आज सही साबित हो रही है और अब खुदा जाने अमेरिका के पेंडोरा बॉक्स में और कौन कौन सी तबाहकुन इजादात पर काम हो रहा है। कई दूर अंदेश मुहक्किकीन का ख्याल है कि हार्प अमरीकी फौज का एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि 2022 तक तमाम दुनिया में अमरीकी तसर्रुफ को यकीनी बनाने में इस्तेमाल किया जा सके, यानी मौसमों, इंसानों और मवासलात पर काबू पाकर हर शख्स को अपने हिसार में कैद कर लेना। इस प्रोग्राम को कोई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहता है और कोई वर्ल्ड न्यू कहता है। अमेरिका का मंसूबा तो हमेशा से एक ही है, जिस दिन से अमेरिका की बुनियाद पड़ी थी कि दे वांट टू रूल द वर्ल्ड। अगर तारीख में जाएं तो ये भी पता चल जाएगा कि अमेरिका किन लोगों ने आजाद करवाया था, उनके क्या मकासद थे। जिन मकासद से अमेरिका को एक रियासत बनाया गया था वही मकासद उस वक्त भी थे, वो इल्यूमिनाटीज और वो फ्री मेसन्स, उन्होंने ही जिन मकासद के लिए अमेरिका बनाया था, अमेरिका बिल्कुल उन्हीं मकासद पे पिछले 200 साल से काम कर रहा है और बहुत हद तक वो उनके मायार पे पूरा उतरा है। और मेरे ख्याल से आने वाले जो 10-20 साल बाकी हैं या 10 साल बाकी हैं 2022 की अगर बात करें, अगर ऐसे ही सिलसिला चलता रहा तो यकीनन और बहुत आगे निकल जाएगा। तो पूरा तसल्लुत तो इनडायरेक्टली अमेरिका का अभी भी आपको नजर आ रहा है कहीं भी। जहां तक मुसलमानों का सवाल है तो अगर वो एक इस्लामी हवालों से एक दज्जाल का आप तस्वुर देखें तो वो दज्जाल तो आपके सामने मौजूद है। थोड़ी देर के लिए मान लें कि हार्प टेक्नोलॉजी के जरिए ये सब मुमकिन है, वेदर कंट्रोल करना, तो फिर तो आप अमेरिका जहां चाहेगा कहर डलवा देगा, जहां चाहेगा सारी की सारी इकोनॉमी इसके पास आ जाएगी। तो ये सारी निशानियां तो बिल्कुल वही हैं जो दज्जाल के हवाले से बताई जाती हैं कि सब उसी के मोहताज होंगे। तो तसल्लुत तो अमेरिका का किसी हद तक कायम हो चुका है। हां, अब यह कहना कि क्या आने वाले 10 सालों में वो 100% अपना तसल्लुत कायम कर लेगा, उसमें एक चीज बैरियर बनती हुई नजर आ रही है कि शायद उसने हर चीज अचीव कर ली है हर मामले में, लेकिन एक चीज में वो मुसलसल मार खा रहा है और वो उससे कंट्रोल नहीं हो रही, और वो उसकी खुद की अपनी इकोनॉमी। अमेरिका को इन दिनों वॉर ऑन टेरर लड़ता दिखाई देता है, लेकिन लाखों इंसानों को मौत के घाट उतारने वाले अमेरिका को आज दुनिया सबसे बड़ा दहशतगर्द कह रही है। अमन का दावा करने वाले अमेरिका ने
आज सारी दुनिया को जंग का अखाड़ा बनाया हुआ है। दुनिया का सबसे पहला एटम बम भी अमेरिका ने बनाया था और किसी मुल्क के खिलाफ एटम बम का जुनूनी इस्तेमाल भी अमेरिका ही ने किया था। अमेरिका दुनिया पर अपना तसल्लुत कायम रखने के लिए किसी भी सतह पर जा सकता है। इसीलिए वो नित नए साइंसी तजुर्बात कर रहा है, ऐसे तजुर्बात जो इंसानियत के लिए शदीद तरीन खतरा है। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटम बम भी जुनूनी पागलों के हाथों में थे। और आज भी मौसमी तगय्युर पैदा करने वाली इजादात के मोहरे शैतानी हाथों में हैं। ये सारी दुनिया के लिए लम्हा-ए फिक्रिया है। कर खुदा न हो तो दुनिया किस कदर बर्बाद हो। पागलों के हाथ में हैं सब मशीनों के बटन।